میں نے کیوں کہا معلوم ہے؟ اگر آپ پوری زندگی اپنی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تو بھی صرف یہ آنکھ کی پلک جھپکنے کی پپوٹی جو ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. کیوں کہا تھا معلوم؟ اصل میں مجھے ایک واقعے نے کہنے پہ مجبور کیا. ہاں، ایک واقعے نے کہنے پہ مجبور کیا. ابھی قریب کا بالکل سچا واقعہ میں نے پڑھا کہ کہتے ہیں کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو وہ آئینہ پہنے ہوئے تھا، آئینہ. اور آئینے میں عجیب بات یہ تھی کہ یہ تو آئینہ ہے نا جی، صرف آئینہ، لیکن آئینے کے ساتھ یہاں پر 2 طرح کی کمبیاں اس کی لگی ہوئی تھی جو یہاں آ کے ٹچ کر رہی تھی. یہ عجیب آئینہ تھا. تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ آئینہ پہنے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں یہ آئینہ اس واسطے نہیں پہنا کہ میری نظر کمزور ہے. میری نظر اچھی ہے، نہ دور کی نظر کمزور ہے نہ پاس کی نظر کمزور ہے. میری آنکھ بالکل صحیح ہے، مجھے نظر کی کمزوری نہیں ہے. اب تعجب میں پڑ گیا وہ شخص. اس نے پوچھا کہ پھر آئینہ پہنا کیوں آپ نے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے دنیا میں. اچھا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ پپوٹے جو اٹھتے ہیں خود بخود جب آپ چاہتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں نا، یہ چیز مجھے اللہ نے نہیں دی ہے. اس کی جو حرکت کی جو رگ ہے وہ رگ میری کام نہیں کرتی. جب بھی مجھے اٹھانا دیکھنا ہوتا ہے تب میرے انگلی کو میں کیا کرنا پڑتا ہے، ان پپوٹوں کو ہاتھ سے لگا کے اٹھا کے یوں دیکھنا پڑتا ہے. اور میں نے اس کے علاج کے لیے تمام دنیا چھان ماری، کہیں نہیں ہے. ہاں، ایک جگہ امریکہ میں ہے جو تقریباً 10 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا آپریشن ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا. خالی یہ اٹھا کے رکھنے کے لیے 10 کروڑ روپے کا آپریشن ہے جو میں نہیں ادا کر سکتا. تو میں ڈاکٹروں کے پاس پھرتا رہا. سب سے بڑی مشکل تو اس وقت ہوتی تھی جب میں نیند میں ہوتا تھا. وہ بچہ کہہ رہا ہے جب میں نیند میں اچانک کچھ چیز دیکھنے کا ہوتا تھا تو مجھے اٹھ کے پہلے تو اپنے آنکھوں سے اپنے پپوٹے اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، کیونکہ خود بخود اٹھنے کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے وہ مجھے نہیں دیا اللہ نے. آخر کار میں پھرتا رہا ڈاکٹروں کے پاس، اور میرے پاس وہ جو بتا رہے تھے علاج امریکہ میں ایک ہی جگہ ہے، نہ وہاں جانے کی سکت تھی نہ وہاں پیسہ خرچ کرنے کی سکت تھی. آخر کار میں نے خود ڈھونڈ نکالا اس کا حل. وہ اس طرح کہ میں نے ایک اینک بنوائی خاص دکان میں بول کر، جس کے اندر 2 کمبیاں لگائی. یہ کمبیاں اصل میں میرے پپوٹوں کو یوں اٹھا کے رکھتی تو میں دیکھتا، جب سونے کا ہوتا تو میں اس کو نکال کے سو جاتا. اللہ کی ایک معمولی سی نعمت جس کو آپ نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں کہ یہ آنکھوں کو اٹھانا جب چاہے بند کر لینا، اس کو آپ نے کبھی نعمت سمجھا؟ ایک چھوٹی سی نعمت اگر آپ اللہ نکال دے، اللہ تبارک و تعالی وہ رگ کو کمزور کر دے، پھر صرف کائنات کے اندر کہیں علاج نہیں. اگر علاج بھی ہے تو 10 کروڑ روپیہ تمہیں دینا پڑے گا، اور تب بھی سکسسفل نہیں بول سکتے، ٹرائی کریں گے وہ لوگ. بس ایک آنکھوں کا جھپکنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ پورا نظام جو کیا کیا کھاتے ہو، برگر، پیزا، متنجن، مرغئی، یہ وہ کیا کیا ڈالتے ہو، سب پیس کے اللہ تبارک و تعالی جہاں خون بننا خون بناتا ہے، جہاں غلاظت نکالنا وہاں غلاظت نکالتا ہے، جہاں طاقت دینا وہاں طاقت دیتا ہے، جہاں خون کی صفائی کرنا وہاں خون کی صفائی کو بھیج دیتا ہے. یہ جو پمپ کرتا ہے اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دھڑک دھڑک کے تمہیں جائے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم زندہ ہو، اس کا تم شکر ادا کر سکتے ہو. پوری زندگی سجدے میں سر رکھ دے گے تو تم ایک دھڑکنے کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جو دل دھڑکتا ہے، اگر یہ دل کا دھڑکنا اگر تمہارے لحاظ سے یہاں نہیں باہر رکھ دیتا تو اللہ کی قسم تم کوئی لباس نہیں پہن سکتے اور تم جی بھی نہیں سکتے ایک لمحے کے لیے. معلوم ہے اللہ نے تم پہ کتنا احسان کیا ہے. میرے ساتھ خود میں نے ان بندے کو دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک مرتبہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، یا رب، میں نے عطر لگایا تھا، بیٹھے بیٹھے میں نے عطر لگایا اور لگا کے بات کرتے کرتے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے، آپ کو پسند آئی؟
اس بندے نے کہا کہ مولوی صاحب عجیب ٹریجڈی ہے میرے ساتھ، میرے ناک کی یہ حس چلی گئی کہ نہ میں خوب اچھی بو سن سکتا ہوں نہ بری. آپ جا کے مجھے گٹر کے نالے کے قریب بٹھا دیں تو بھی مجھے کوئی بدبو نہیں آئے گی، آپ خوشبو کے کمرے میں لا کے بٹھا دیں گے تو مجھے کچھ نہیں آئے گی. وہ حس جو اللہ نے ایک چھوٹی سی رگ کے ذریعے دماغ میں سینس دیا ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی. میں نے پوچھا ایسا؟ کہا کہ ہاں. کیسا؟ وہ کہا کہ میں جاب کر رہا تھا، میں جب بھی جاب سے واپس آتا تو اپنے میلے کپڑے وغیرہ واشنگ مشین میں ڈال کے دھو لیتا، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ کا انتظام کرتا. ہم روم میٹ 4-5 تھے جو روم میں رہ رہے تھے، جاب کے لیے باہر تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میں سے پانی لیک ہو گیا واشنگ مشین سے، اور وہ پانی لیک ہو کے کمرے تک آ گیا تھا جہاں پر ہم چلتے پھرتے تھے. میں بے دھیانی میں چلا اور ایسا ہوا کہ پاؤں پھسلا اور سیدھے پیچھے گرا اور مار سر پہ لگا اور بے ہوش ہو گیا. دوسرا جو میرا کیا ہے روم میٹ تھا، وہ تھوڑی دیر بعد آیا، دیکھا میں بے ہوش پڑا ہوا ہوں، سیدھے بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اس نے کچھ دوائیاں لکھ دی، کچھ ڈرپ چڑھوائے، بہتر ہو گیا. اللہ کے فضل سے اللہ نے کیا ہے جان بچا دی. یہی بہت تھا، میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس گرنے میں کیا چینجز ہوئے، نہ ڈاکٹر نے مجھے ایک عرصہ گزرا جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کوئی سینس سونگنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. تب میں پھر دوڑا گیا ڈاکٹر کے پاس اور کہا کہ مجھے نہ اچھی خوشبو ہے نہ بری، کچھ نہیں سنائی دے رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس دن جو تم نے گرا تھا کہ اس وقت وہ نرو جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوئی. اب دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ پوری زندگی تم کو یہی گزارنا ہے کہ تمہیں بو نہ بدبو آئے گی نہ اچھی بو آئے گی. اس کو تم کروڑوں ملینز دے لو، کہیں سے بھی تم اس کا علاج نہیں کر سکتے. اس کو تم نے کبھی نعمت سمجھا ہے؟ یہ سونگنے کی جو بو دی ہے، اس شخص کو تصور کرو جس کو کیا ہے عطر میں نہلا دیا جائے لیکن اس کو یہ خوشبو نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی کھانے کی چاہت ہی کب آتی؟ جب آپ اس کھانے کی خوشبو سونگتے ہیں نا، تبھی تو چاہت آتی دل کے اندر کہ میں کھاؤں اس کو. اس بندے کا تصور کرو جس کو کھانے کی کوئی چاہت ہی نہیں آ سکتی ہے، صرف وہ بھوک کو کھا سکتا ہے، مزے کو کبھی نہیں کھا سکتا. کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے جس کے لیے تمہیں شکر گزاری کرنا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی نہ ملے دنیا میں، فقیر کی زندگی گزارو، پھر بھی یاد رکھو کہ اللہ کی نعمتوں میں تم ایسے گھرے ہوئے ہو کہ لمحہ لمحہ تمہیں پڑھنا چاہیے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہاں، لیکن ہم نے بھلا دیا. ہم نے سمجھا کہ کوئی چیز عطا ہوگی تو ہم کو شکر ادا کرنا تھا. یہ آنکھ اللہ کی عطا ہی نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا عطا ہے، یہ سانس لینا، یہ کھانا کھانا، یہ نظام ہاضمہ، یہ پاؤں، یہ چہرہ. تصور کرو